السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حدیث نمبر 100. عن عبد الله بن بسر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه ابن ماجہ کتاب الادب. عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے پائے. عن عبداللہ بن بسر یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. رواہ ابن ماجہ کتاب الادب. طوبہ کہتے ہیں نا، مبارک ہو، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس کے صحیفہ یعنی نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہو. انسان چونکہ ہر دم غلطی کرتا رہتا ہے تو اس کو توبہ کرنی ہوتی ہے، اور توبہ کے لیے جو ایک فارمل طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ استغفار کرنے کا، یعنی باقاعدہ بخشش مانگی جائے. ٹھیک ہے نا، اللہ سے بخشش مانگنا. تو جو شخص کثرت سے بخشش مانگتا ہے obviously اسی کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار ملے گی. تو اگر آپ امیجن کریں کہ آپ کے ایک دن کے جو سارے اعمال ہیں یا ان کی جو کہانی ہے صبح سے شام تک کی، مثلا کل ہی کے دن کو دیکھ لیجئے یا پچھلے کسی ایک اور دن کو، یا آج صبح سے لے کے اب تک. صبح سے لے کے اب تک کی بات اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ کل ہی ہم نے توبہ کے بارے میں پڑھا، اور توبہ کے لیے استغفار کرنا ضروری ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو خیر کثرت سے ایسی دعائیں ملتی ہیں. آج جب میں آ رہی تھی تو میں دل چاہ رہا تھا کہ کلاس میں جتنی بھی آپ کی مثلا اس کتاب میں دعائیں ہیں قرآنی یا مسنون، سب کو اگر آپ مارک کر لیں کہ کتنی کثرت سے استغفار کا یا رب اغفر لی کا یا اغفر لنا کا یا فاغفر لی کا لفظ آیا ہے، تو اگر ان کو جمع کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ دعاؤں میں بس معافی ہی مانگی گئی ہے. کیونکہ انسان کی اگر معافی ہو جائے تو باقی سب چیزیں تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے یا جان بوجھ کے کیے، چھپ کر کیے، اعلانیہ طور پر کیے، نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے ہوئے کیے. یعنی گناہوں کی بھی قسمیں ہیں نا، کوئی کسی طرح ہو جاتا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح. پھر سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے، حدیث میں آتا ہے جب آپ تشریف لاتے تو جب لیٹتے، اذا اخذ مضجعه من اللیل فقال بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی وجعلنی فی الندی الاعلی. اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو ذلیل کر، میری قید کو کھول دے، اور مجھے اعلیٰ و عرفہ مجلس کا ہم نشین کر دے. اعلیٰ و عرفہ مجلس کون سی ہے؟ فرشتے، صالحین وغیرہ. پھر اسی طرح رات میں کسی بھی وقت آپ کی آنکھ کھلتی تو اس وقت بھی دعا کرتے. پھر جب تہجد پڑھتے تو سجدے میں پڑھتے رب اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اللہ میرے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف کر دے. بیت الخلاء سے واپس باہر آنے پر غفرانک، مسجد سے نکلنے پر. اب آپ دیکھیے کہ مسجد سے نکلنے پر انسان کیا سوچتا ہے، نیک کام کر کے نکلا ہوں، لیکن آپ کی دعا کیا تھی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک. جب نکلتے تھے تو ساتھ یہ بھی پڑھتے تھے. پھر اسی طرح نماز کی جو استفتاح کی دعائیں ہیں ان میں سے بھی ایک دعا ایسی ہے جس میں استغفار آتا ہے. رکوع سجدے میں تو خیر ہے ہی. آتی ہے کسی کو رکوع سجدے کی دعا؟ کیا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے.
آپ سجدے میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. پھر دو سجدوں کے بیچ میں ایک تھا نا اللہم اغفر لی وارحمنی، دوسری یہ بھی تھی رب اغفر لی. یعنی وہ پڑھنے کے بعد اگر آپ یہ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کیونکہ اس دفعہ رمضان میں جب کافی دیر بیٹھے رہتے تھے تو میں سوچتی کہ اچھا 3 دفعہ شاید یہ دعا پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، اس کے علاوہ کیا ہوگا، یعنی اور کیا ہوگا جو یہاں پڑھا جا سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رب اغفر لی پڑھتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی استغفار کرنی چاہیے. وہ بھی ہم نماز میں کرتے ہیں، اسے بھی تھوڑا سا شعور کے ساتھ کیجیے. کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ٹھیک ہے. خصوصاً جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے. نجاشی جب فوت ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، یعنی اس کی مغفرت کی دعا کرو. حسن بصری کہتے ہیں کثرت سے استغفار کرو، اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوانوں پر، اپنے راستوں میں، بازاروں میں، مجلسوں میں، جہاں بھی تم ہو. تمہیں نہیں معلوم کہ کہاں بخشش نازل ہو جائے، کہاں اللہ تعالیٰ بخش دے. کیونکہ حدیث ہے نا توبہ، یعنی خوشخبری کس کے لیے، لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، جس کے صحیفے میں، جس کے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار ہو. تو پھر ہر موقع پہ، ہر مجلس میں، ہر جگہ انسان کرتا رہے، اور پھر برائی کرتے ہی ساتھ ہی کر لے. لیکن صرف برائی کرتے ہی نہیں، نیکی کے بعد بھی، نیکی کا کام کر کے بھی. کیوں؟ وہ کیوں؟ جیسے نماز کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ. وائی؟ کیوں؟ آپ نماز کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، نماز کا حق ہی ادا نہیں کرتے. اور شابش، نیک کام کرتے ہوئے ہو سکتا نیت میں کوئی خرابی ہوگی، اور تکبر سے بھی بچتا ہے انسان کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائے. یا اللہ تو معاف کر دے، ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ہم نے نہیں کیا. اس سے ایروگنس نہیں آئے گی کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، جو کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں پائے. ما عبدناک حق عبادتک، فرشتے کہیں گے نا. اور حقیقت بھی یہی ہے نا، ہم میں سے کون سیٹسفائیڈ اپنے کاموں سے کہ میں تو بہت اچھے کر رہا ہوں. یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کل جب کھلے گا اعمال نامہ تو پتہ نہیں کون سا کام کس کوالٹی کا نکلے گا اس میں سے. اول تو نیکیاں کرتے ہی کام ہے، جو کر لیتے ہیں ان کو خراب بہت زیادہ کر دیتے ہیں، مختلف چیزوں سے ان کو ستیہ ناش بھی کرتے ہیں یا ان کی شکل بگاڑ دیتے. تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں تو بس چین نہیں پاتے جب تک لوگوں کو بتا نہ بیٹھے کہ یہ میں نے کیا تھا. جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو میں تو پہلے سے ہی کرتا ہوں، مجھے تو پہلے ہی پتا ہے، یہ تو میں پہلے سے جانتا ہی ہوں، یہ تو مجھے آتی ہے، یہ میں نے ہی تو کیا تھا. عموماً کیا جملے ہوتے ہیں. ہاں، کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا اس وقت کہ ہمیں اصل شوق کس بات کا ہے، اصل شوق کس چیز کا ہے، اور کیا محرک ہے، کس جذبے سے لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس پہ بھی بہت راضی ہو جانے کی ضرورت نہیں. کوئی بھی چاہے صدقہ خیرات کرے، کچھ بھی کام کرے، کوئی بھی، تو ڈرتے ہوئے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ. تو اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کرتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، نیکی کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کوالٹی کی ہے. یہ سال میں سب سے زیادہ بخشش کب ہوتی؟ رمضان کے علاوہ یوم عرفہ. عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کی معافی ہوتی ہے، اور شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عرفات سے واپس آنے کے بعد کیا کرنے کو کہا گیا؟ آیت پڑھے، ثم افیدوا واستغفر اللہ. اس وقت بھی کیا کرو جب عرفات سے لوٹ رہے ہو تو یہ نہ کہو بس اب تو سب معاف ہو گیا، میں آرام کی نیند سوں جا کے. پھر بھی واپسی پہ ذکر کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت بھی کیا کہتے رہو، کیونکہ یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ نیکی کرتے ہی ساتھ ہی شیطان اندر آ جاتا ہے اور وہ انسان کو نا پھلا دیتا ہے. تم نے تو کارنامہ کر لیا، تم نے تو بہت بڑا تیر مارا، اور پھر اتنی کہانیاں سناتے ہیں، یوں ہم نے عرفات میں کیا، ایسے ہم نے کیا، ایسے. ثم افیدوا من حیث افاض الناس
واستغفر اللہ ان اللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سواری پہ بیٹھتے ہوئے بھی اور پھر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ پہلے آپ پر پشت کا سہارا لیے ہوئے تھے. آپ نے کان لگا کے سنا آپ دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا. استغفار کے فائدے بھی قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک انسان کا دل صاف ہوتا ہے، اس کے اندر سے بری فیلنگ، برے وسوسے اور یہ چیزیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ سینے کی گھٹن کے اسباب میں سب سے بڑا سبب اللہ سے اعراض کرنا ہے، دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا ہے. اور ہمیشہ دل سے سچا استغفار نکلنا جو ہے وہ دل کو تندرستی اور سلامتی کی طرف لوٹا دیتا ہے، یعنی گھٹن اور تنگی اس کی دور کر دیتا ہے. پھر یہ جسم کے اعضاء کا کفارہ بھی ہے. مختلف اعضاء سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، 360 جوڑوں پر جو صدقہ واجب ہوتا ہے ان میں سے ایک استغفار بھی ہے. بیماریوں کا علاج بھی ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں بیماری اور علاج بتاتا ہے، گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے. اب یہ بات جو ہے کہ گناہ بیماری ہے اور استغفار علاج ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ ایک تو یہ کہ دل کی بیماری، روحانی بیماری کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن عام جو ہمیں جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی گناہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیماریوں کے ذریعے انسان کو ایک طرح سے پاک بھی کرتا ہے. تو بیماریوں کے علاج میں استغفار بھی شامل کر لینا چاہیے، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں. کیونکہ نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو کہا تھا نا کہ استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کچھ عطا کرے گا؟ بارشیں برسائے گا، باغ اگائے گا، اولاد دے گا اور یعنی مال دے گا. تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں جن میں ایک صحت بھی ایک ہے، تو اس کے لیے بھی استغفار فائدہ مند ہے. امام ذہبی کہتے ہیں کہ بیماری کا علاج کثرت کے ساتھ سحری کے وقت استغفار کرنا اور سچی توبہ کرنا ہے. کیونکہ بہت سی جسمانی بیماریوں کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کی سوچ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بارے میں فرمایا تھا نا کہ میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، غبار سا آ جاتا ہے، اس وجہ سے میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. اب علماء کہتے ہیں کہ آپ نے جو غین کا لفظ استعمال کیا نا، الغان یا غین، اس کا معنی ہوتا ہے وہ غفلت جو اللہ کے ذکر پر مداومت کی کمی سے ہوتی ہے. یعنی اللہ کے ذکر میں کمی اگر کسی وجہ سے ہو جائے، کئی وجوہات ہوتی ہیں نا، مثلا کیا وجہ ہوتی ہے ذکر میں کمی کی؟ خواتین کے لیے تو معقول وجہ ہے، معروف وجہ ہے، جب نماز نہیں پڑھتے تو خود بخود بہت سی چیزوں میں کمیاں آ جاتی، دین کا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح بعض کام انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتے، مثلا مرد حضرات جو مثلا مارکیٹ میں کھڑے ہیں، ان کو اپنی بزنس ڈیلز کرنی ہے، ادھر کی بات ادھر کی ادھر کی ادھر کی، صبح سے دوپہر تک وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اب وہ ذکر کے لیے وقت نہیں پا رہے. بھاگے دوڑے نماز پڑھی، پھر دوبارہ جا کے اپنے کام میں لگ گئے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو پیورلی دنیا کے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو فلی کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ ساتھ ساتھ کوئی ذکر نہیں کر سکتے. تو کیا ہوتا ہے، آپ کی بیٹری لو ہو جاتی ہے، قدرتی طور پہ لو ہو جاتی. نماز سے وہ ریچارج ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو استغفار ہے وہ اس غبار کو، اس میل کو، اس پردے کو ہٹانے یا دھونے کا کام دیتا ہے. پھر اسی طرح غیبت کا کفارہ بھی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ غیبت سے توبہ یہ ہے کہ آپ جس کی غیبت کریں اس کے حق میں بخشش کی دعا کریں. یعنی جس کی غیبت ہو گئی، اور کس کی غیبت ہوتی ہے؟ جس سے کوئی ناراضگی ہے، اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی، تو اس کے لیے استغفار کریں. تو جب اس کے لیے آپ کریں گے تو پھر اس سے ناراضگی بھی کم ہوگی اور تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور آئندہ پھر غیبت کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی. تو وہ اصلاح قلوب بھی کرتی ہے اور اصلاح احوال کا ذریعہ بھی بنتی ہے پھر استغفار. پھر یہ کہ عذاب ٹل جاتا ہے انسان سے. سورۃ الانفال میں آتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے انسان جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں اگر تم رات کے قیام اور دن کو روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی نہ تم صبح اٹھ پاتے اور نہ روزہ رکھتے ہو، تو جان لو کہ تم محروم ہو. خطاؤں اور گناہوں نے تمہارا دل جکڑ رکھا ہے،
اس لیے تمہیں نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی. خطاؤں اور گناہوں نے تمہارا دل جکڑ رکھا ہے، تو اس جکڑن کو نکالنا چاہیے. پھر استغفار رحمت کا ذریعہ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی اللہ کی رحمت پھر آئے گی جب تم استغفار کرو گے. اور پھر کبیرہ صغیرہ سب گناہوں کے لیے، اور خصوصاً والدین کے حق میں جب بندہ استغفار کرتا ہے تو ان کے مرنے کے بعد ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی اپنی کتاب دیکھ کے خوش ہو جائے، تو وہ کثرت سے استغفار کرے. پہلی حدیث میں تو مبارک کی بات ہے اور اس میں خوش ہونے کی بات ہے. حسن بصری نے ایک بوجھ اٹھانے والے کو اجرت پہ رکھا تو سارا راستہ اس کو یہی کہتے ہوئے سنا الحمدللہ استغفر اللہ. تو حسن بصری نے اس کو کہا کیا بات ہے تم اس کے علاوہ کوئی اور کلام نہیں پڑھتے، یعنی یہی پڑھے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے آدھا قرآن یاد کر لیا ہے اور مجھے یہی پتا چلا کہ بندہ دو ہی حالات کے درمیان میں ہوتا ہے، یا تو اللہ کی طرف سے اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ شکر واجب ہوتا ہے، یا گناہ ہوتا ہے تو اس پر استغفار واجب ہوتی ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں. حسن بصری نے خود سے کہا اے حسن تجھ سے تو یہ بوجھ اٹھانے والا زیادہ سمجھدار ہے، یعنی اس کو یہ حکمت کی بات پتہ چل گئی. تو اب انشاءاللہ تعالی میں چاہوں گی کہ کچھ دعائیں جو ہیں استغفار کی ان کو اکٹھا کر لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اگر ہر روز پڑھ سکیں یا کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ یا کوئی وقت ایسا مقرر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو استغفار کی ترغیب بھی دلائی ہے متعدد بار. مثلاً ایک بار آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا اور ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرتے پھر معافی مانگتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے. انسانوں کو معاف کرنا پسند نہیں، انسان معاف کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی شخص واقعی پر معافی مانگے. اب آپ دیکھیے کہ غلطی کس سے ہوتی ہے، غلطی کون کرتا ہے؟ عام روزمرہ زندگی میں دیکھیے کون غلطی کرتا ہے؟ جو عمل کرتا ہے، جو کوئی کام کرتا ہے، جو کچھ کرے گا اس سے ہی غلطی ہوگی نا. جو کام ہی نہیں کرے گا اس سے کیا غلطی ہونی ہے؟ ویسے برتن کس سے ٹوٹتا ہے؟ جو برتن استعمال کرتا ہے. اور جس نے صرف سجا کے رکھے ہوئے الماری میں اسے تو نہیں ٹوٹیں گے، اس کے تو بچے رہیں گے. اسی طرح باقی غلطیوں پر بھی آپ نظر ڈالیے. انسانوں کے حق میں بھی ہم سے غلطیاں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور اگر ہم تعلق ہی نہ رکھیں کسی سے، مثلا ایک شخص جو اس وقت سڑک پر جا رہا ہو اس سے ہماری کوئی ناراضگی ہے؟ ہم نے اس کو کوئی نقصان کیا یا اس کو کوئی دل دکھایا؟ نہیں. کیوں؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا اس سے. لیکن اپنی بہن سے پوچھئے، اپنی امی سے پوچھئے، اپنے بھائی سے پوچھئے، اپنے ہسبینڈ سے پوچھئے، اپنے بچوں سے پوچھئے، وہ کیا کہیں گے؟ ان کے پاس ہوں گے آپ کے لیے شکایتیں آپ کے خلاف، یا آپ سے کبھی نہ کبھی ہرٹ ہوئے ہوں گے. کیوں؟ کیا وجہ؟ کیونکہ ان سے تعلق ہے آپ کا. تو اللہ تعالیٰ کو کیسے بندے پسند ہیں؟ وہ جو کسی سے تعلق نہ رکھے اور سب سے کٹ کے ایک طرف بیٹھ جائے اور کوئی غلطی نہ کرے، نہ کسی کو ہرٹ کرے، نہ کسی سے کوئی معاملہ کرے، وہ پسند ہے. کون لوگ زیادہ بہتر ہیں؟ جو لوگوں سے ملتے جلتے رہیں اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر درگزر کریں، وہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت اس کے کہ نہ وہ کسی سے بات کریں نہ کسی کو ہرٹ کریں. تو جب آپ کسی سے معاملہ کریں گے تو ایک دوسرے کی کوئی بات بری بھی لگ جائے گی. اچھا، انسانی نفس بڑا عجیب ہے، بعض اوقات بلا وجہ کسی کی بات بری لگ جاتی ہے اور بعض اوقات کسی کی بڑی بڑی بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے نا ایسے. تو پھر تو ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھا. ہم خود بھی کسی ایک چیز پر نہیں ہیں، ہم تو اپنے لیے بھی معمہ ہیں، تو دوسروں کے لیے تو ہے ہی ہے. تو اس لیے کبھی کوئی ہمارے بارے میں مس انڈرسٹینڈ کر جائے تو اس کو ایشو نہ بنائے، ٹھیک ہے؟ تو ایزی رہیں گے. ہین لین سہل قریب. تو ایزی رہنے میں آسانی یہ ہے کہ پھر انسان نہ دوسروں پہ بوجھ ہوتا ہے اور نہ دوسرے اس پہ بوجھ ہوتے ہیں. کسی کو ٹکر لگ جائے، کسی کی کچھ خرابی ہو جائے تو سوری کر لیں، بات ختم اور چلتے چلے جائیں، آگے بڑھتے جائیں.
ورنہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور کوئی طریقہ نہیں کہ آپ زندگی میں پروگرس کر سکیں. آگے بڑھنے کے لیے معاف کرنا ہی پڑے گا، بھولنا ہی پڑے گا. دوسروں کی غلطیاں ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جن کو آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنے کی چیزیں نہیں ہیں. لیکن عموماً ہم یاد رکھنے والی چیزیں تو بھول جاتے ہیں، ان میں تو ہمارا حافظہ خراب ہے. اور جو یاد نہیں رکھنا چاہیے وہ ہم بھولتے نہیں، کیونکہ ہم بھولنے دیتے نہیں، ان کی گرہ باندھ کے رکھتے ہیں. تو اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے کچھ یاد رکھنے کا تو کوئی اچھی چیزیں یاد رکھ لیں، تو خود بھی خوش رہیں گے، دوسروں کو بھی خوش رکھیں گے. اسی لیے ہمیں کچھ ڈھنگ کی چیزیں یاد ہی نہیں رہتی کیونکہ ہمارا دماغ کس میں الجھا رہتا ہے. مثلا کتاب آپ کے آگے رکھی ہوئی ہے، صبح ٹیسٹ بھی ہے اور آپ کو سبق یاد نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ پوچھا کرے رک کر، کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا میرے ساتھ؟ تو کوئی نہ کوئی الجھن ہوگی آپ کے دماغ میں جو اتنی آپ کو الجھائے بھی ہوگی کہ آپ کی نظریں بھی الفاظ پہ نہیں ٹک رہی ہوگی. تو کرنا کیا چاہیے ایسے میں جب آپ کو کوئی چیز اتنا زیادہ ڈسٹرب کر دے؟ پھر ہوتے جانا چاہیے. کیا کریں گے؟ اس شخص کو جس نے 99 قتل کیے تھے اسے کیا سجیسٹ کیا تھا؟ جگہ تبدیل کر لو. جی، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں پڑھی جا رہی نا بات، تو آپ اس وقت بند کر دیں کتاب، اٹھ کے کچھ اور کرنے چلے جائیں. 5 منٹ لے لیں، 10 لے لیں، کچھ اور کام کر لیں. اتنے میں خوب دماغ خالی سوچ بھی لے گا اور جو کچھ اس میں آ رہا ہے اس الجھاؤ کا کوئی سلجھاؤ ہو بھی جائے گا اور پھر واپس پلٹ آئے، پھر آ کے فریش کام شروع کر دیں. یا اس وقت کوئی ایسا کام لے لیں کہ جس میں بہت زیادہ آپ کو ذہنی یکسوئی نہ چاہیے، تھوڑے سے اڑ جائے وہاں سے، اس جگہ کو چھوڑ دیں. غصے کا بھی علاج کیا ہے؟ جگہ چھوڑ دیں، پوزیشن بدل لیں بیسیکلی. تو ان چیزوں کا بھی علاج یہی ہے کہ آپ ہٹ جائیں وہاں سے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے؟ واللہ غفور الرحیم. اور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم، اور اللہ سے بخشش طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. سب لوگوں کو حکم دیا گیا توبوا الی اللہ جميعا، اور وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. سورۃ ہود میں ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو. پھر نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. ہود علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. شعیب علیہ السلام نے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو استغفار سکھائی نہیں، اپنے لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آ کے یہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے پروردگار سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق دے. اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ 4 چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کی جامع ہے، یعنی جس کو یہ 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا آخرت سب کچھ مل گیا. 2 سجدوں کے بیچ میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا شعوری طور پر پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں اس دعا میں. اور ویسے بھی دعا کرتے وقت اگر انسان استغفار کرتا ہے تو ایک طرح سے پہلے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کا قرب مانگتا ہے، اللہ کی محبت مانگتا ہے، باقی چیزیں مانگتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان پہلے نہائے دھوئے پھر خوشبو لگائے، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے والے کو سب سے پہلے استغفار سکھاتے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم من اسلم یقول اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. ٹھیک ہے، جب کوئی مسلمان ہوتا تو آپ اس کو یہ کلمات سکھاتے کہ یہ مانگو. پھر ایمان والوں کی صفت بھی یہی ہے وبالاسحار هم یستغفرون والمستغفرین بالاسحار، سورۃ آل عمران میں آتا ہے. خاص طور پر عورتوں کو استغفار کا حکم دیا گیا. حدیث یاد ہے کسی کو؟ اور کیوں دیا گیا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو. یعنی ہم خواتین کو اور بھی زیادہ استغفار کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے دوزخ والوں میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے
ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہمارے کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ ان سے سوال کیا. آپ نے فرمایا تم لعنت کثرت سے کرتی ہو، یعنی لعن طعن، دوسروں کو بلیم کرنا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو. ناشکری بھی نا ایک عادت ہوتی ہے کہ کسی حال پہ راضی نہ ہونا، کسی کا احسان نہ ماننا. اور ان دعا میں جیسے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، پھر ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، پھر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اور پھر سید الاستغفار جو ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.